یہاں تک تو بات ہو گئی الحمدللہ ان ستاروں اور سیاروں کی حقیقت کی، ان کی تخلیق کی حکمت کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اپنی گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جن میں ہم ان ستاروں اور سیاروں کی چال اور منزلیں جنہیں برج کہا جاتا ہے، ان برجوں کی حقیقت کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو آیات آپ کو سنائی گئی ہیں ان میں سے سورت یونس کی آیت نمبر 5 جو کہ حکمت نمبر 2 میں ذکر کی گئی، اور سورت یاسین کی آیت نمبر 39 جو کہ حکمت نمبر 7 میں ذکر کی گئی، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے مزید یہ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بزرگی ہے اللہ کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں چراغ یعنی سورج بنایا اور چمکتا ہوا چاند بنایا، سورت الفرقان آیت نمبر 61 اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بَرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے سجایا، سورت الحجر کی آیت نمبر 16۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، سورت البروج کی پہلی آیت ہے۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بروج کا ذکر فرمایا ہے اپنے کلام مبارک میں، اپنی کتاب شریف قرآن کریم میں، تو یہ بروج ہیں کیا، یہ برج ہیں کیا؟ اور یہ سمجھنے کے لیے ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین میں بروجن اور بروج، ان کی تفسیر میں صحابہ اور تابعین کے 2 قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول، پہلی بات یہ کہ بروج سے مراد بہت بڑے ستارے ہیں جو دیگر ستاروں کی نسبت بہت واضح ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ برج بلند اور کھلے محل کو کہا جاتا ہے، لہذا بروج سے مراد آسمان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ لغوی اعتبار سے بھی یعنی لغت کے اعتبار سے بھی کسی اونچی، صاف اور واضح طور پر نظر آنے والی چیز کو برج کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کسی چیز کے کھلے اظہار کو التبرج کہا جاتا ہے۔ اونچی عمارتوں، میناروں یا مینار نما عمارتوں کو برج اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کی طرف سے منقول یہ 2 تفسیریں برج کی جو میں نے آپ کو سنائی، یہ دونوں تفاسیر، یہ دونوں قول اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، سامعین کرام، یہ جو ستارے، سیارے اور ان کی چالوں کے بارے میں علم ہے، باتیں ہیں، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عرب میں اور غیر عرب میں موجود تھا، یعنی علم نجوم اور ستاروں کی چال کو جاننے کے لیے اس علم سے متعلق لوگوں نے کچھ برج تصور کر کے ان برجوں کے نام وغیرہ بھی دے رکھے تھے۔ وہ یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے سے یہ موجود تھا، عربوں میں بھی اور غیر عربوں میں بھی، اور جو آج تک استعمال ہو رہا ہے وہ سب خرافات، وہ عقائد، وہ نام آج تک استعمال ہو رہے ہیں جو ہم جگہ جگہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، یہ نام ہے ابراج کے۔ ان میں سے کئی تو جانوروں کے نام ہیں، بلکہ اکثر جو ہیں وہ ان میں سے جانوروں کے نام۔ قطع نظر اس بات میں داخل ہوئے بغیر، کیونکہ بات مزید لمبی ہو جائے گی، کہ برجوں کے یہ نام کہاں سے اور کیسے آئے، میں انشاءاللہ یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنانے کا ذکر فرمایا، لیکن ان بروج یعنی برجوں کا ستاروں کی چال کے ساتھ متعلق ہونے کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، نہ ہی بروج ستاروں، سیاروں اور ان کی منزلوں کا انسانی زندگی یا کسی بھی مخلوق پر اثر انداز ہونے کا ذکر فرمایا، اور نہ ہی اپنے آخری نبی
اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان شریف سے ایسی کوئی خبر ادا کروائی؟ جی ہاں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو خبر ملتی ہے وہ اس عقیدے اور اس خیال، ان خرافات کی نفی کرتی ہے کہ ستارے، سیارے، بروج، ستاروں کی چالیں اور یہ سب چیزیں اور ان سے ملتی جلتی دیگر چیزیں کسی بھی اور پر کوئی اثر رکھتی ہیں یا کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتی ہیں، یا انسانی شخصیات، انسانوں کے مزاج، انسانوں کی صلاحیات ان بروج کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ سب خیالات، عقائد شیطان ابلیس کی وحی ہیں جو اس نے اپنے دوستوں کی طرف کی، اور اس وقت سے اب تک اس کے پیروکار جن اور انسان ان خیالات کو، ان کفریہ عقائد کو پھیلائے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، اور افسوس کہ لوگ اپنا ایمان لٹا رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے علم نجوم کا استعمال تھا کہ نہیں تھا، اگر تھا تو کیسے تھا اور کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں اور غیر عرب میں ستاروں اور ان کی چالوں کا علم موجود تھا، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے۔ جی، علم نجوم موجود تھا اور لوگ اسے 3 طرح سے استعمال کرتے تھے۔ ایک طریقہ استعمال یا وجہ استعمال یا سبب استعمال تھا تاریخ کا حساب رکھنا۔ تاریخ کا حساب رکھنے کے لیے لوگ نجوم، ستاروں کے علم کو استعمال کرتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین جو میں نے آپ کو آغاز میں سنائے، ان کی روشنی میں یہ کام بالکل جائز ہے، بلکہ مطلوب ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ دوسرا کام تھا موسم کا اندازہ کرنا۔ علم نجوم کو موسم کا اندازہ کرنے والوں میں سے، استعمال کرنے والوں میں سے کچھ ایسے تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ موسم میں تغیرات یہ ستارے خود کرتے ہیں، یعنی ستاروں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنے اثر سے موسموں کو بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے اور آج بھی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور افسوس، صد افسوس کہ ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کی چالوں سے، برجوں میں ان کے آنے جانے سے موسم بدلتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ، یہ خیال سراسر شرک ہے۔ جی غور سے سنیے، سراسر شرک ہے، کیونکہ اللہ کے آخری رسول اور نبی کریم خلیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان روایت فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، قالا، اللہ کہتا ہے، اصبح من عبادی مومن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ فذلک مومن بی وکافر بالکوکب۔ میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان والے ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں۔ جو تو یہ کہتا ہے کہ ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کا کفر کرنے والا ہے، یعنی ستارے، کسی بھی ستارے کے قدرت یا قوت یا صلاحیت کا کفر کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی تو میرا کفر کرنے والا ہے، یعنی میری قوت، قدرت، صلاحیت کا کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، یہ کتاب الایمان کے باب نمبر 3434، موطا مالک کتاب الاستسقاء باب نمبر 3، سنن ابو داؤد کتاب الطب باب نمبر 22۔ تو ستاروں اور سیاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی تاثیر کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، بارش ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، یہ سراسر کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچایا۔ علم نجوم کو موسم کا اندازہ کرنے کے لیے استعمال کرنے والوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ستارے خود نہیں کرتے، بلکہ ان کی چالوں اور مختلف برجوں میں پہنچنے کی وجہ سے آسمان میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو موسم کو بدل دیتی،
اور اس سوچ کے پیش نظر وہ ستاروں اور سیاروں کی چالوں کا حساب رکھتے تھے. گو کہ یہ بات کوئی یقینی نہیں، لیکن چونکہ یہ شرکیہ سوچ نہیں اور اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں داخل ہوئے بغیر انسانوں کے فائدے والا کوئی اندازہ قائم ہو سکتا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں. اگر یہ سوچ ہو کہ ستارے سیارے بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتے، لیکن ان کی حرکت کی وجہ سے، ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے آسمان کے موسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو دنیا کے موسم پر اثر انداز ہوتی ہیں. ہواؤں کی چال میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کی رخ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کی قوت میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس سے کہ موسموں میں تبدیلی واقعہ نظر آتی ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ستاروں کی چالوں کا اندازہ رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح اگر اس کی حرکت ایسی ہوگی، اس کی موومنٹ ایسی ہوگی، تو اس کے ادھر سے ادھر جانے سے، ادھر سے ادھر آنے سے یہ تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے. یہ سوچ، یہ شرکیہ نہیں، یہ کفر نہیں، بلکہ یہ ایک علمی اندازہ ہے جو مادی طور پر کسی چیز کی حرکت کے سبب سے پیدا ہو رہا ہے، نہ کہ اس چیز کی ذاتی کسی تاثیر کی وجہ سے. اس اندازے کے مطابق، اس سوچ کے مطابق اگر ستاروں اور سیاروں کی چالوں کا حساب رکھ کے موسم کے بارے میں اندازہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ستاروں اور سیاروں کا علم نجوم، اس کا استعمال اسلام سے پہلے دو چیزیں ہم نے سمجھ لی. تیسری چیز وہ کیا تھی کہ آنے والے وقت کی خبریں بنانے اور پھیلانے کا کام کرتے تھے لوگ اس علم نجوم کے ذریعے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور اب بھی ہیں جو شیطان کی وحی پر عمل کرتے ہوئے ان ستاروں، سیاروں، ان کی چالوں اور برجوں کے حساب اور ذائچے بنا کر آنے والے وقت کی خبریں بناتے اور لوگوں کو وہ سب باطل عقائد سکھاتے، کفریہ شرکیہ عقائد سکھاتے، جن کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کیا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ کثرت سے ہیں جو یہ سب کچھ مان رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا اور ہے کہ جب ان کی خبریں سچی نہیں ہوتی تو کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اندازہ کرتے ہیں جناب، جو کبھی نادرست بھی ہو جاتا ہے اور کبھی درست بھی ہوتا ہے. اور آج کے مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں علم نجوم ستاروں کی چال کا علم ہے، ہم اندازہ کرتے ہیں، اگر کبھی وہ غلط ہو جائے تو جیسے اللہ کا حکم. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنی شاندار بات ہے، جیسے اللہ کا حکم. اب ان سے پوچھا جائے کہ محترم جناب، اگر اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہونا آپ مانتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے ہی ہونا ہے جو ہونا ہے، تو پھر ان کاموں میں کیوں سر کھپاتے ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے؟ کیوں اللہ کے بندوں کو ان کاموں پر لگاتے ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے؟ ان لوگوں سے پہلے علم نجوم والوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ستاروں سیاروں کو اتنا زیادہ طاقتور اور بارسوخ مانتے تھے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی یہی سکھاتے تھے کہ یہ بہت ہی طاقتور اور بارسوخ ہے، یہاں تک کہ واضح طور پر ان کی بدنی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہے اور ملکہ سبا کے واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کی قوموں کے بارے میں. اور آج کے مسلمانوں میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق ستاروں کی خاص چالوں اور برجوں کی خاص حرکات یا برجوں کے خاص اوقات میں خاص عمل ادا کرتے ہیں اور نام صدقہ و خیرات کا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نیت اور ارادہ ستاروں اور سیاروں کا ان کی خاص چالوں کے لیے، ستاروں اور سیاروں کے لیے، برجوں کے لیے، برجوں کی خاص حرکات کے لیے، برجوں کے خاص اوقات میں خاص مقامات پر داخل ہونے کے لیے یہ طرح طرح کے عمل کرتے ہیں. ان کے لیے چڑھاوے ان کے لیے چڑھائے جاتے ہیں اور نام صدقہ و خیرات کا دیا جاتا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ وانا للہ وانا الیہ راجعون. اس بات میں کسی بھی صحیح عقیدے والے مسلمان کے پاس کوئی شک نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے حاصل کیے جانے والا علم رحمانی علوم میں شمار ہوتا ہے، اور ان حدود میں رہتے ہوئے اس پر عمل کرنا اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول محمد
علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر کردہ حدود سے باہر ہو کر حاصل کیا جانے والا علم شیطانی علوم میں سے ہوتا ہے، اور اس پر عمل اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ اور یہ ستارے سیارے، ان کی چالیں، برج اور ان کی حرکتیں اور ان کے مقامات، اور ستاروں کا ان برجوں پہ آنا، برجوں سے ان ستاروں کا نکل کے جانا، یہ اور ان کا انسانوں کی زندگی پر، دوسری مخلوقات کی زندگی پر، بلکہ خود ان کی اپنی زندگیوں پر کوئی اثر انداز ہونا، یہ سب کے سب شیطانی علوم ہے۔ ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین مبارکہ سے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہوا کہ اب تک جو آیات آپ کو سنائی ہیں وہ سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ علم نجوم جو ستاروں سیاروں کی چال اور یا ان ستاروں اور سیاروں کی ذاتی اثر اندازی اور یا برجوں یا ان برجوں کی منزلوں یا ستاروں کی منزلوں وغیرہ کو بنیاد بنا کر اللہ کی ان مخلوقات کو وہ کچھ بنا کر پیش کرتا ہے جو کہ یہ مخلوقات نہیں ہیں، اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شریک بناتا ہے، ان کاموں کو کرنے والا بنا کر دکھاتا ہے جو کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ علم نجوم جو یہ سب کچھ سکھاتا ہے، وہ علم نجوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام تر فرامین کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے اور کفر کرواتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ شیطانی علم ہے۔ وہ علم نجوم جس میں یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے وہ شیطانی علم ہے، کفریہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار، اور عملی طور پر بھی اور عقائد کے طور پر بھی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ ہے۔ ارشاد فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فیما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو کسی غیب کی خبر بتانے کے دعویٰ دار یا نجومی وغیرہ کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی بات کو درست مانا، تو ایسا کرنے والے نے، یعنی اس شخص کی بات کو درست ماننے والے نے اس چیز کا کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ حدیث شریف مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 15 ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہ جو نجومی اور کاہن غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو یہ سب شیطانوں کی ہوئی وحی ہوتی ہے، ان کی طرف شیاطین کی لائی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ فرشتے بادلوں میں زمین پر ہونے والے معاملات کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، فتستمع شیاطین فتقرها في اذن الكاهن كما تقر القارة فيزيدون معها 100 كذبة۔ تو شیاطین وہ باتیں آ کر کاہن، نجومی، غیب کا علم بتانے کا دعویٰ کرنے والے کے کان میں اس طرح ڈالتے ہیں جیسے کہ بوتل سے کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور بڑھاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے ملتی جلتی روایات اور بھی ہیں اسی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، جن کے ذریعے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو کاہن، نجومی، دست شناس، علم غیب کی خبریں بتانے والے، گزرے ہوئے غیب کی خبریں بتانے والے، یہ غیب کا حال بتانے کا دعویٰ کرنے والے، خواہ دین حلیے میں ہوں، علماء کہلاتے ہوں، یا دنیاوی حلیے میں ہوں، پروفیسرز وغیرہ کہلاتے ہوں، یہ سب کے سب ہی شیطانوں کی بتائی ہوئی باتیں اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں، اپنے پیچھے چلنے والوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ان نجومیوں، کاہنوں، دست شناسوں، پامسٹس اور غیب کا حال بتانے والے، مستقبل کی خبریں دینے والے، گزرے ہوئے گمشدہ ماضی کی خبریں دینے والے، یہ سب کے سب شیطانوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ انہی شیطانوں کی لائی ہوئی خبریں جن میں 100 جھوٹ ملے ہوتے ہیں وہ سناتے ہیں، اور جو کوئی ان کی باتوں پر یقین کرتا ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس بات کا، اس چیز کا کفر کیا جو محمد پہ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کفر کیا اس شخص نے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے
لیسا منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ کون؟ من سحر او سحر لہ، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، یعنی جس نے جادو کیا یا کروایا۔ او تکہن او تکہن لہ، یا جس نے غیب جاننے کی کوشش کی یا جس کے لیے یہ کوشش کی گئی۔ او تطیر او تطیر لہ، یا جس نے کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طور، کسی بھی طریقے سے شگون بازی کی یا جس کے لیے شگون بازی کی گئی، شگون لیا گیا، شاید شگون اپنے لیے یا کسی کے لیے، وہ شخص ان سب کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث شریف سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 2650۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس موضوع پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان وہ ہم میں سے نہیں، اس خوفناک نتیجے کے اعلان کے ساتھ جن کاموں کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، ان سب کاموں کو، ان سب احادیث شریفہ کو جس میں یہ فرمایا گیا ہے وہ ہم میں سے نہیں، صحیح احادیث شریفہ کو ایک کتاب کی صورت میں الحمدللہ کافی عرصہ پہلے جمع کرنے کے بعد نشر کر چکا ہوں، اور اس میں سے کچھ صوتی بیانات بھی نشر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی نشر کیے جائیں گے۔ تو اس کتاب میں آپ کاہن کیا ہوتا ہے، عراف کیا ہوتا ہے، تیرہ وغیرہ کیا ہے، اس کی تعریف اور ان کے درمیان فرق، وہاں سے اس کا مطالعہ کر کے آپ مکمل تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور فرمان مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سنتے چلیے۔ ارشاد فرمایا کہ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علوم نجوم میں سے، علم نجوم میں سے کوئی حصہ لیا، یعنی اس میں سے کچھ بھی سیکھا، یہ سوال کر کے کچھ جانا، تو اس نے جادو کا حصہ لیا، اور جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی زیادہ ہوگا، یعنی علم نجوم میں سے جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی جادو کے کفر کا گناہ اس پر زیادہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطب باب نمبر 22، سنن البیہقی الکبریٰ کتاب القسامہ باب نمبر 21۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت، اس حدیث کو صحیح قرار دیا، سلسلہ صحیحہ 793۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بھی سنائی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل وضاحت کے ساتھ علم نجوم کو جادو قرار دیا، اور جادو کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ جادو کسی بھی قسم کا ہے وہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اس میں کوئی کالا سفید نہیں، اس میں کوئی نیک بد نہیں، ہر جادو کفر ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جادو کے بارے میں بھی مکمل تفصیل کے ساتھ مضامین نشر کیے جا چکے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے صاف طور پر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کسی اشکال اور دھوکے کے بغیر، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، سوائے اس کے کہ کسی کے دل و دماغ پر شیطان کا اتنا غلبہ ہو کہ یہ صاف سیدھی واضح آیات اور احادیث شریفہ بھی اس کو سمجھ نہ آئے، ورنہ تو بالکل صاف ستھرے طور پر سادگی کے ساتھ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جائز علم نجوم تاریخ کا حساب رکھنے اور سالوں کی گنتی کرنے تک محدود تھا اور ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی علم نجوم یا مخفی علوم کے طور پر کسی بھی ڈھنگ میں، کسی بھی نام پر سیکھا، سکھایا، پڑھا، پڑھایا، کیا، کروایا جاتا ہے، وہ سب ہی کچھ جادو کے زمرے میں آتا ہے، اور جادو حرام ہے، جادوگر کافر ہے، جسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر کہتا ہوں یہ سب باتیں جادو والے مضامین میں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہیں۔ گو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے بعد کسی بھی مسلمان کو کسی اور دلیل یا حجت کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن کچھ دلوں اور دماغوں پر منطق اور فلسفے اور عقل مندی کا رنگ زیادہ ہی چڑھا ہوتا ہے، کالا، دھواں دھار، سیاہ، جس کے آر پار ہدایت اور ایمان کی روشنی گزر نہیں پاتی، اتنا گہرا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے ان گنت نجومیوں، قیافہ شناسوں، دست شناسوں، ذائچہ بازوں،
ہاتھ کی لکیریں وغیرہ دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والوں، فالیں نکال کر مستقبل کا حال بتانے والوں، ستاروں سیاروں اور برجوں کی چالوں کے فلسفے بیان کرنے والوں، انہیں علم کہنے والوں، انہیں سائنس کہنے والوں، اور علم اعداد کے نام پر اعداد کے ذائچے بنا کر قیاس آرائیاں کرنے والوں اور اسی قبیل کے دیگر لوگوں کے ذاتی حال ملاحظہ فرمائیے۔ من پسند شادیاں کروانے والے، خامدوں کو بیویوں کا اور بیویوں کو خامدوں کا محبوب بنانے والوں کی اپنی ازدواجی زندگی کا کیا حال ہوتا ہے دیکھیے تو جا کے۔ گھر، مال، کاروبار میں، تجارت میں اضافوں کے دعوے کرنے والوں کے اپنے حال کیا ہیں دیکھیے، اور جو ان میں سے مالی طور پر مضبوط نظر آتے ہیں ان کی کرتوتیں کیا ہیں وہ بھی دیکھیے، کہاں سے کما رہے ہیں، آپ لوگوں کا ایمان لوٹ کر کما رہے ہیں۔ علم اعداد، علم العداد، علم جفر، اس کے موضوع پر بھی الحمدللہ ایک تفصیلی مضمون کئی سال پہلے نشر ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کا صوتی بیان بھی نشر کیا جائے گا۔ لوگوں کو مستقبل کی خبریں دے کر انہیں ہدایت دینے والے، رزق اور اولاد میں برکت کے وظیفے اور چارٹس بیچنے والے، خود فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر رزق میں برکت کے وظیفے اور چارٹس بیچنے والے خود معاشی اور معاشرتی طور پر کس حال میں رہتے ہیں، کبھی دیکھیے، کبھی سوچئے، کیوں ان کے ستارے اور ان کے برج ان کی زندگیاں نہیں بدل پاتے؟ کیوں وہ اپنے ستاروں اور برجوں کے عروج کے وقت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیوں ان کے علم العداد کے ذائچے انہیں نقصانات اور بیماریوں اور کمزوریوں اور غربت سے بچا نہیں پاتے، اور وہ لوگ جوں کہ توں ہی زندگی بسر کرتے کرتے آخرکار مر ہی جاتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے عقل والو۔ جو لوگ حقیقت جانے بغیر یا حق بات سامنے آنے کے بعد بھی پھر کسی فلسفے، منطق وغیرہ کا شکار ہو کر اس قسم کے مخفی علوم، خفیہ علوم جو در حقیقت شیطانی علوم ہیں، ان علوم کو اولیاء اور صالحین رحمہم اللہ سے بلا ثبوت، بلا دلیل منسوب کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ان شیطانی علوم کے دھوکے میں آ کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا ان کی تشہیر اور نشر کا سبب بنتے ہیں، ان کی بڑی اکثریت یقیناً یہ نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کھولیے، آیت نمبر 101 اور 102، دیکھیے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے اللہ نے بھیجے، ان کا واقعہ سنایا، اور ان فرشتوں کے ذریعے جن لوگوں نے جادو سیکھا ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اور لوگ وہ کچھ سیکھتے ہیں جو ان کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان دیتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کوئی اس علم کو خریدے گا، سیکھے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں، اور کیا ہی برا ہے وہ آخرت کا وہ اجر جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، یعنی جادو سیکھے، کروائے۔ اگر یہ جانتے ہوتے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہی برا نتیجہ وہ اپنے لیے کما رہے ہیں۔ دوسری آیت میں یہ کہا کہ اگر وہ ایمان لاتے، یعنی واقعتاً اللہ کی بات پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہوتے اور اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے بچتے، تو یقیناً اللہ کی طرف سے ان کو بہترین خیر والا اجر ملتا۔ اگر یہ جانتے ہوتے تو ہمیں کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جادو ٹونے والے، کام کرنے والے جو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی خیر میں کوئی حصہ نہیں بلکہ شدید عذاب ہے۔ دنیا کا کچھ مال و متاع، کچھ عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے آخرت کا عذاب خرید لیتے ہیں لوگ، پکا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب، اور آخرت میں ان کی جانیں صرف یہ عذاب ہی بھگتیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دنیا اور آخرت کے ہر عذاب اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہن ان شیطانی علوم کی کسی بھی طور، کسی بھی انداز میں تشہیر یا اشاعت کا باعث بنتے ہیں، کہیں قولی طور پر اپنی باتوں کے ذریعے، کہیں اپنے عمل کے ذریعے، کسی بھی طور ان کی تشہیر یا اشاعت کا، ان کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں، انہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرمان سناتا چلوں۔ کیا فرمایا؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے خیر کا راستہ بتایا تو راستہ بتانے والے کو اس
خیر پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب العمارہ باب نمبر 3838۔ تو اس حدیث شریف کا منطوق یہ ہوا کہ جس نے خیر کا راستہ بتایا تو راستہ بتانے والے کو اس خیر پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے، اور مفہوم کیا ہوا کہ جس نے شر کا راستہ بتایا تو راستہ بتانے والے کو اس شر پر عمل کرنے والے کے برابر سزا ملے گی۔ دوسری حدیث شریف، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین تواب۔ سن لیجیے، آدم کی ساری اولاد خطا کرنے والی ہے، اور سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جو ان شیطانی علوم کا کسی بھی طور شکار ہیں، ان سے متاثر ہیں، ان کے اپنے قول یا اپنے فعل کے ذریعے ان کی تشہیر اور ارشاد کا سبب بنتے ہیں، خیر کے راستے پر آ جائیے، خیر پھیلانے والے بنیے، خیر کی طرف دعوت دینے والے بنیے، خیر کی طرف مائل کرنے والے بنیے، اور توبہ کیجئے ان کاموں سے جو کام شیطانی علوم کے جھانسے اور دھوکے میں آ کے آپ لوگ کرتے ہیں۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خیر پر عمل کرنے والے، اس کی راہ بتانے والے ہوں، برائی اور گناہ کی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی تو اللہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی تابع فرمانی کرتے ہوئے کسی شرم کا شکار نہ ہو، اور اللہ کی طرف توبہ کریں، حق بات کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اس کی تشہیر و اشاعت کریں۔ اپنی بات کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر کرتا ہوں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان والے اور کسی ایمان والی کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ اپنی مرضی سے اختیار کر لیں، نہیں، ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے سب کو، ہر کلمہ گو مسلمان بھائی اور بہن کو ہر قسم کے ضد اور تعصب، منفی اور غلط سوچ، فکر، فلسفے، منطق، عقلی موشگافیوں وغیرہ وغیرہ اور تعصبات، جماعتی، مسلکی، شخصی، ان سب تعصبات، ہر قسم کے تعصبات سے بچا کر، جو حق سے دور لے جانے والے ہیں ان سے بچا کر رکھے، اور یہ ہمت اور جرأت عطا فرمائے کہ ہم حق مانیں، اس پر ہی عمل پیرا رہتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرتے رہیں، اور اسی پر ہمارے خاتمے ہوں، اور اسی حال میں ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔